بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 9 کلاس ہمارے 8 لیسن ہو چکے تھے۔ یہ لیسن نمبر 9 ہے، امتحان۔ اس کا مطلب ہے آزمائش۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ جو اس کے مصنف ہیں، انہوں نے بہت سے مضامین لکھے۔ یہ مضامین فرحت کے نام سے شائع ہوا ہے۔ تو اب اس جو لیسن ہے، اس میں انہوں نے اپنی آبیتی لکھی ہے کہ انہوں نے جب لا کلاس کے امتحانات پاس کیے تو وہ کس طرح پاس کیے یا کس طرح سے ان کا جو ہے ٹائم پیریڈ چلا۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال سے ہی۔ اس میں جو مصنف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے بلا وجہ گھبراتے ہیں، اور مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، کیونکہ امتحان میں 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان پاس ہوتا ہے یا فیل۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک سال فیل ہو جاتے ہو تو دوسرے سال جو ہے وہ پاس ہو سکتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے، ان کے حواس کا مطلب ہوتا ہے عقل یا ہوش، ان کا دماغ مختل کا مطلب ہے پریشان، اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ اس میں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے امتحان قریب آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل، اپنی ذہنی پریشانی اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صورتوں پر بھی، ان کے چہروں پر بھی نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت پریشانی میں ہے۔ لیکن مجھ پر جو ہے وہ رتی برابر بھی امتحانات کا کوئی اثر نہیں، اور مجھے نہ تو ان کے امتحانات کے ختم ہونے کا افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے شروع ہونے کا۔ امیدواروں کا مجمع کا مطلب ہے ہجوم، نئی صورتیں، عجیب خیالات۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا، سیر ہونا بھر جانا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائیں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو امتحانات لوگ دیتے ہیں، ان پریشانی کی وجہ سے ان کی جو ہیں وہ شکل و صورت پر بھی اثر پڑتا ہے، لیکن میرا ان چیزوں سے دل نہیں بھرتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ امتحانات بے شک ساری عمر ہوں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اس میں نہ ہو۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا۔ اب اس میں وہ مصنف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے لا کلاس ہے وکالت قانون کی تعلیم، کہ میں نے 2 سال قانون کی تعلیم کو کس طرح سے پورا کیا۔ اب میری زبانی سنیں کہ میں شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ٹہلنے جاتا اور واپسی پر وہاں جھانک آنا۔ اب جھانک آنا یہاں پہ اس کا دے گا کہ چوری چھپے دیکھنا، ٹھیک ہے، کہ میں چوری چھپے اپنی کلاس کو دیکھتا۔ منشی صاحب دوست تھے۔ اب منشی جو ہیں وہ یہاں پہ حاضری لگانے والے کو کہا گیا ہے کہ جو کلرک ہوتا ہے، کہ وہ ان کے مصنف کے دوست تھے، اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغر کا مطلب ہے مصروف، حاضری کی تکمیل میں یعنی کہ تکمیل مکمل ہونا میں کوئی دشواری نہ تھی، دشواری مشکل۔ اب اس میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ واپسی پر میں لا کلاس میں اپنی حاضری لگوایا تھا، کیونکہ حاضری لگانے والا میرا دوست تھا، اور لیکچرار صاحب جو استاد صاحب ہیں وہ پڑھانے میں مصروف ہوتے تھے، اور اس طرح سے میری حاضری مکمل ہونے میں مجھے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبلہ رخ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ اب اس میں اب وہ بتا رہے ہیں کہ لا کلاس میں جب میں نے قانون کی تعلیم حاصل کی تو میرے کسی بھی مشغلے میں، میری کسی بھی حرکات و سکنات میں جو ہے وہ فرق نہیں آیا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ بہت خوش تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ وکیل بننے جا رہا ہے اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، اور میرا بیٹا بہت بڑا وکیل بنے گا، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ وکیل اس کے سامنے عاجز ہوں گے، یعنی کہ یہ بڑے بڑے وکیلوں کو ہرا دے گا۔
ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، اور مجھے بھی کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ 2 سال تو میرے آرام سے گزر جائیں گے اور مجھے کوئی بھی محنت کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے، آنکھ بند کرنا خاموشی سے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ اب اس میں مصنف جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک تو مجھے محنت کرنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا، 2 سال بعد دیکھتے ہیں کس نے جینا ہے اور کس نے مرنا ہے۔ لیکن 2 سال جو تھے میری قانون کی تعلیم کے جو 2 سال تھے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ گزر گئے یا بہت آسانی کے ساتھ گزر گئے، اور 2 سال ایسے گزرے جیسے ایک ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو جانا، پیچھے پڑ جانا، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ذات شریف، چالاک یا شرارتی۔ ٹھیک ہے، اس میں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب لا کلاس کا نتیجے کا وقت آنے والا تھا، یعنی کہ امتحانات ہونے والے تھے، تو میرے والدین جو تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم جو ہے وہ محنت کرنا شروع کرو یا پڑھا کرو، امتحانات کی تیاری شروع کرو۔ ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا بہت کیا بڑی بات ہے۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں گا۔ بال بچوں کی گڑبڑ جو ہے یہاں پہ خرابی آئے گا یا شور و گل بھی آ سکتا ہے۔ گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، ہیلے یعنی کہ بہانے۔ اب اس میں مصنف کہہ رہا ہے کہ جب میرے والدین میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم محنت کرو، امتحانات کی تیاری کرو، تو میں نے ان سے ایک تقاضا کا مطلب ہے مطالبہ، اور میں نے ان سے ایک مطالبہ کیا کہ مجھے ایک الگ کمرہ دیا جائے جہاں پہ بچوں کا شور و گل نہ ہو، اور چند روز تو اسی ہیلے سے ٹال دیے، یعنی کہ چند روز میں نے اس طرح کے بہانے کر کے گزار دیے۔ لیکن تاپ کے کا مطلب ہے آخر کب تک بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب اس میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو میری والدہ تھیں انہوں نے اپنا کمرہ مجھے خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا، اب میرا یہ بہانہ جو تھا یہ بھی ختم ہو گیا کہ میری والدہ نے مجھے اپنا کمرہ دے دیا۔ اب میں نے اپنی دوسری چال یہ چلی کہ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ دروازوں میں شیشے لگے ہوئے تھے جن پر میں نے کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اس میں اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خلل کا مطلب ہے رکاوٹ۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا۔ اب اس میں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے تو یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے پاس کمرہ نہیں ہے۔ جب میرے والدین نے مجھے کمرہ دے دیا تو میں نے اس کے دروازے کے شیشوں پر کاغذ چپکا دیے تاکہ انہیں نظر نہ آئے کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ میں لیمپ روشن کر کے لیمپ کو جلا کر 7 بجے ہی سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے رات کو آواز دی اور میری آنکھ کھل جاتی تو میں ڈانٹ دیتا کہ میری پڑھائی میں رکاوٹ ہوتی ہے یا میری پڑھائی میں خلل پڑتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو یہ کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا۔ اور اگر وہ سوتے ہوئے کسی نے آواز دی اس کو، یا مصنف جو تھا وہ سو رہا تھا اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ صبح کو یہ کہہ دیتا کہ میں پڑھتے وقت کسی کو جواب نہیں دوں گا۔ آئندہ کوئی مجھے دک نہ کرے۔ دک کا مطلب ہے تنگ کرنا، کہ آئندہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، کہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ لیمپ جلنے کی وجہ سے اس کی چمنی جو تھی وہ بھڑک جانا، تیز ہو جانا، اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ محویت و محنت ہے مصروفیت، اور میری یہ مصروفیت سمجھی جاتی کہ اس نے پڑھنے کے دوران، یعنی کہ پڑھنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس نے کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بعض وقت والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا۔ بعض دفعہ میرے والدین مجھے یہ بھی کہتے کہ تم ساری ساری رات جاگ کر محنت نہ کیا کرو، لیکن میں انہیں زمانے کے بارے میں بتاتا۔ نقشہ کھینچنا کا مطلب ہے کیفیت بتانا، کہ میں آج کل کے دور کی کیفیت بتا دیتا کہ لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے، اور وہ میری یہ باتیں سن کر خوش ہو جاتے۔
خدا خدا کر کے یہ مشکل کام بھی آسان ہو گئی۔ اللہ جو تھے تیاری کرنے کے دن وہ بھی آسانی کے ساتھ گزر گئے اور امتحان کا زمانہ قریب آیا، یعنی کہ اب امتحان ہونے کا وقت آ گیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں۔ اب اس میں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر میں بہت اپنے والدین کو یہ کہا کہ جتنا امتحان کے لیے ایک انسان کو تیار ہونا چاہیے میں اس طریقے سے تیار نہیں ہوں، یا میری بہت زیادہ محنت نہیں ہوئی، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز دن رات کی محنت، شبانہ روز کا یہاں پہ مطلب ہے دن رات کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا دیا تھا۔ سکہ بٹھا دینا، روب جما دینا، یعنی کہ میرے والدین یہی سمجھتے تھے کہ اس نے قانون کی تعلیم کے لیے 2 سال لگائے ہیں اور دن رات اس نے محنت کی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ مجھے امتحانات دینے کے لیے مجھے فورس کرتے یا مجھے آمادہ کرتے۔ وہ کب ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہ ہوگی، یعنی کہ مصنف نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو بھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی و ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب میں اپنے والدین سے امتحانات کے بارے میں کہتا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو میرے والد جو تھے وہ مسکرا کر کہہ دیتے کہ اگر تم نے اتنی محنت کی ہے، رات بھر جاگ کر محنت کرتے رہے ہو، جب محنت کی ہے تو امتحانات بھی دو، اور پاس یا فیل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔